أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا رسول الله. صلى الله على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين. صلى الله على الحسن المسموم الشهيد بسم الجفاء. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا مظلوم ويا عطشان في كربلاء. عليك وعلى أختك الحوراء زينب وعلى ولدك علي الأكبر. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا عبد الصالح المطيع لله ولرسوله. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من التجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ولعنة الدائمة على عاديكم وغاصب حقوقكم ومنكر فضائلكم أبد الآبدين ودهر الدائرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الصادق عليه السلام: وجاهدهم فيك صابرا محتسبا. صلى الله عليه محمد وآل آج یہ دن منسوب ہے پیاسوں کو پانی پلانے والے عباس، باب الحوائج عباس، حسین کا ہمراز عباس، ام البنین کے لخت جگر کے ساتھ یہ دن منسوب ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں بات کہاں سے شروع کروں۔ یہ نام عباس، یہ نام زمینی نام نہیں ہے، یہ نام آپ کے بابا علی مرتضی علیہ السلام نے رکھا۔ عباس کے
بہت سارے القاب ہیں، بہت سارے کنیے ہیں، اور جو سب سے پہلا نام رکھا گیا عباس، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رکھا۔ اب گزشتہ سالوں میں کچھ ابحاث عزیزان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ عباس ایسے ہی اس دنیا میں وجود میں نہیں آیا۔ عباس کے کچھ خصوصیات ہیں جو کسی شہید کے لیے، کسی ولی کے لیے نہیں ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس روئے زمین پر آپ معرض وجود میں آیا حسین کی مدد کے لیے، بس۔ اب وہ واقعات ام البنین کے کس طرح شادی ہوئی، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، میں تکرار نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے یہ نام ویسے نہیں رکھا، اسی تناظر میں یہ نام رکھا۔ لغت کی کتابوں میں اگر آپ تلاش کریں کہ عباس کسے کہتے ہیں تو اس کے ایک مادہ عبسہ سے وجود میں آتا ہے، اور بعض ارباب اہل لغت نے یہ ترجمہ کیا ہے عباس کا، وہ شیر جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہیں، اس کو عباس کہتے ہیں۔ لیکن یہ مورد استعمال ہے میری نگاہ میں، یہ اصل اس کا معنی نہیں ہے۔ اصل اس کا معنی عبسہ سے ہے، عباس عبسہ سے۔ عبسہ کہتے ہیں غصہ اور جلال جس میں موجود ہو، اس کیفیت میں کوئی شخص آ جائے، عبسہ۔ عباس کے لیے عباس اس لیے رکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسم ہیں، ایک اسم المنتقم انتقام لینے والے، دوسرا اسم ہے سریع الحساب بہت جلد فیصلہ کرنے والے۔ عباس ان دونوں اسم الہی کا منظر ہے اس روئے زمین پر۔ لذا عربوں میں ابھی بھی آپ جائیں اور کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہیں کرے، عربوں کے درمیان میں اگر کوئی ابا عبداللہ الحسین کا قسم کھلوائے آرام سے کھاتے ہیں، کسی اور ہستی کا پیغمبر کا قسم کھائے آرام سے کھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ابو الفضل العباس کا قسم کھلائے وہ ہرگز حاضر نہیں ہوتے، چونکہ عباس دیر نہیں لگاتا، جلدی فیصلہ کر دیتا ہے۔ عباس اسی لیے یہ جو علم کے بارے میں بھی آپ نے پورے تاریخ اس علم اور اس علم کے معجزات اور یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی طرف آپ نگاہ کریں گے تو یقین آئے گا، وہ ان افراد کو یقین آئے گا کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت اور ان کے مقام کی معرفت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص سطحی نگاہ سے، مادی نگاہ سے دیکھے گا تو یقیناً وہ اس کو ایک عجیب سا مسخرہ سمجھے گا، وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اس چیز کو۔ لذا آپ جائیں ابو الفضل العباس کے معجزات پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ جائیں وہ فیصلے جو کوئی قاضی نہیں کر سکا، کوئی اور شخص نہیں کر سکا، جب حرم ابو الفضل العباس میں جاتے ہیں
کتنے سارے بیمار جو ابوالفضل عباس کے ذریعے اقدس میں جاتے ہیں شفا مل جاتی ہے۔ اور اسی لیے یہ باب الحوائج آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے۔ یہ لقب گرچہ آسمانی نہیں ہے، یہ بعد از واقع کربلا ابوالفضل عباس کے معجزات کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے رکھا کیا؟ باب الحوائج ابوالفضل عباس۔ اور آپ کے کنیوں میں سے ایک کنیہ عرب میں ویسے بھی شریعت محمدی میں بھی مستحب ہے انسان کے لیے ایک نام ہو اور ایک کنیہ ہو، اور کنیے سے پکارا جائے۔ اور نام، اچھا نام رکھنا باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، چونکہ نام کا اثر اس انسان کے وجود پہ آتا ہے، لذا سوچ سمجھ کے نام رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جس کا ظاہری لفظ کا جوڑ اچھا ہو تو آپ نے رکھ دیا اور بعد میں غور کریں گے تو اس کا معنی کچھ نکلے۔ بہرحال یہ اتنی حد تک کافی ہے کہ نام بہت زیادہ حساس ہے، اسی لیے شریعت میں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ رکھا کہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، تاکہ اس نام کا اثر اس وجود میں آ جائے اور وہ وجود باعث برکت بنے، باعث نور بنے، باعث ہدایت بنے، نہ باعث زحمت اور بدبختی بنے دوسروں کے لیے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور آپ کے کنیوں میں سے ایک ابوالفضل یا ابوالفضل صاحب فضیلت یہ نام ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کون صاحب فضیلت ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایک، تمام انبیاء دو، تمام اولیاء تین، تمام ذاکیات طیبات چار۔ ذاکیات طیبات سے مراد جن کی روحیں پاک ہے، موجودات میں سے وہ تمام موجودات جن کی روحیں پاک ہے، وہ صبح کو بھی شام کو بھی سلام بھیجتے ہو کس پر؟ ابوالفضل عباس پر۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حجت خدا امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ آپ کی زیارت میں فرماتے سلام اللہ، یعنی اللہ کا سلام ہو، وسلام ملائکتی، اللہ کے ملائکہ کے سلام ہو۔ کون سے ملائکہ؟ المقربین، وہ ملک بھی ملک مقرب، وہ انبیائی، تمام انبیاء کا سلام۔ کون سا انبیاء؟ المرسلین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وعبادہ الصالحین، تمام نیک بندوں کا سلام ہو۔ وجمیع الشہداء، تمام شہداء کا سلام ہو۔ والصدیقین، تمام صدیقین کا سلام ہو۔ والذاکیات الطیبات، تمام پاکیزہ روحوں کا سلام ہو۔ فیما تغدا و تروح، صبح اور شام۔ اللہ اکبر، صبح شام، ایک دفعہ نہیں بلکہ صبح شام۔ علیک یا ابن امیر المومنین، ان سب کے سلام تم پر ہو اے امیر المومنین کے فرزند عباس۔ اس سے بڑھ کے کوئی صاحب فضیلت ہو سکتا ہے؟
ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتا ان چیزوں کا تفصیل بیان کرنا۔ پچھلے سال جو عزیز بعض افراد، خیر ہماری مجلس چھوٹی سی ہوتی ہے تو چند ایک افراد ہوتے ہیں، ان کو میں نے پورا یہ معکم اسی زیارت ابوالفضل العباس میں سے میں نے عشرہ پچھلے سال اسی زیارت میں سے پڑھا تھا۔ اب ایک جملے کے اوپر عشرہ اگر پڑھ لیا ہے، میں نے پڑھ کے آپ کو دکھایا ہے، تو اتنے سارے جملوں میں کتنے عشرے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ پھر ابوالفضل العباس یہ مقام بیان کیا کس نے؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے۔ پھر اسی زیارت میں امام جعفر الصادق علیہ السلام ابوالفضل کیا ہے بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اشہدو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں صادق امام جعفر الصادق بعنوان حجت خدا گواہی دیتا ہوں، اشہدو لک بالتسلیم، آپ اپنے مولا کے سامنے مکمل سر بتسلیم خم رہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کس کے سامنے؟ اپنے آقا کے سامنے۔ وہ کون ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام، جس کے خاطر عباس معرض وجود میں آیا ہے۔ اشہدو لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، نصیحہ یعنی خیر خواہی۔ آپ اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ تسلیم رہے، آپ ہمیشہ اپنے آقا کی تصدیق آپ نے کی، آپ ہمیشہ اپنے آقا کے ساتھ وفا کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور آپ ہمیشہ اپنے آقا کے خیر خواہ رہے۔ ان باتوں کی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام گواہی دیتا ہوں۔ صلوات پر محمد۔ کس کے لیے؟ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر کا جانشین ہے، والسبط المنتجب، اور پیغمبر کا عزیز ترین نواسہ، والدلیل العالم، اس عالم وجود میں اللہ کی سب سے بڑی دلیل، والوصی، اور امام کا جانشین، المبلغ، دین اسلام کو پہنچانے والے، والمظلوم، بس آگے میں نہیں جا سکتا، والمظلوم، اس کے آپ وفا رہیں۔ یہ پچھلے سال میں نے عرض کیا ہے، اولیاء اللہ جب اپنے سے بڑا ولی خدا ہوتا ہے تو وہ اپنے وجود کا اظہار نہیں کرتے کبھی بھی۔ آپ دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر المومنین کے ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ امیر المومنین کی حیات طیبہ میں، پیغمبر کی حیات طیبہ میں امیر المومنین صاحب کو ایک خطبہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں کون سا مقام جہاں پر امیر المومنین نے اپنے وجود کا اظہار کیا ہو؟ لیکن جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو علم کا سمندر دنیا والوں کو دے دیا، جو عقل بشر حیران ہے۔ کہیں پر ایسا خطبہ دیا جس میں الف ہی نہیں ہے، کہیں پر ایسا خطبہ دیا جہاں پر نقطہ ہی نہیں ہے۔ وہ عجائبات، وہ اسرار کائنات کو بیان کیا، ایسے جیسے
مسلمانوں میں تو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ علی کو پڑھنے کی. جو دوسروں نے پڑھا ہے وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ یا یہ خود خدا ہے یا اس کے سامنے یہ کائنات بنی ہے. اب فرض کریں اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر امیر المومنین کی شہادت واقع ہو جاتی تو یہ خطبے یہ علم دنیا والوں کے سامنے آ جاتا، کبھی بھی نہ آتا. اسی طرح ابوالفضل العباس، جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم کے سامنے سر بتسلیم خم تھے، وفا تھے، خیر خواہ تھے، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. اسی طرح ابوالفضل العباس جو تالی تلو معصوم ہے، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے سر و تسلیم خم ہے عباس. اسی لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اسی زیارت میں فرمایا خدا لعنت کرے ان لوگوں کو جو عباس کی معرفت سے جاہل رہے. خدا لعنت کرے ان افراد کو جو عباس کے مقام کو گھٹا دے. اللہ اکبر، لعنت خدا. اب یہاں پر آپ سوچنے کا مقام ہے کون سی معرفت ہے، کون سی چیز ہے کہ عباس سے جس کو نہ سمجھنے کی صورت میں اللہ کی لعنت کا انسان مستحق ہو جاتا ہے. پہلی بات جو سمجھ میں آتا ہے کہ عباس کے بہت سارے حق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق شہداء، حق شہید. اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں تو صرف ابوالفضل شہید نہیں ہوئے کربلا میں، حضرت علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ قاسم بھی شہید ہوئے، باقی اور بھی شہداء ہوئے. اگر حق مدد، حق وفا اگر مراد لے تو اصحاب نے بھی امام حسین کے ساتھ وفا کیا، عہد ازل پر قائم رہے، اپنے آخری خون کے قطرے تک راہ حسین میں قائم رہے. انہوں نے بھی وفا کیا، لذا ان کے بارے میں ایسا جملہ نہیں آتا. تفصیل میں نہیں جاتا، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں. خلاصہ یہ ہے خود ذات ابوالفضل العباس کی معرفت، چونکہ اسی زیارت میں قرینہ موجود ہے. فرمایا کہ لعنت ہو اس پر جو ابوالفضل العباس کی معرفت سے جاہل رہے. تو جہل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ علم و معرفت آتا ہے. اور ذات ابوالفضل العباس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے. اب کہاں سے آپ معرفت حاصل کریں گے؟ ایک تو تاریخ کی قساوت کی وجہ سے کوئی جملہ ابوالفضل العباس کے بارے میں نظر نہیں آتا، اور دوسرا ولی خدا موجود ہونے کی صورت میں عباس نے اپنا آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا، تو ہم کہاں سے معرفت حاصل کریں؟ ایک راستہ ہے، نہ کہ میں اور آپ جیسے مورخ جن میں جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حقائق سے دور. بلکہ اگر عباس کو سمجھنا ہو تو ائمہ کے کلمات سے سمجھو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلمات سے سمجھو. امام محمد باقر علیہ السلام کے کلمات سے سمجھو. اگر سمجھنا ہے ابوالفضل العباس تو امام رضا علیہ السلام کے کلمات سے سمجھو. صلوات پر محمد جب سرحائے شہداء شام میں لیے گئے ہیں
یزید اللعین کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، سارے شہداء کے سروں کو رکھ دیا، کہا یہ شہداء کے سر ہے۔ یزید نے حکم دیا ان میں سے ہر ایک یہ کس کا سر ہے نام لکھ کے لے آؤ۔ ہر ایک شہید کا نام لکھ کے دوبارہ اس لعین کے سامنے رکھا گیا۔ جب رکھا گیا تو ایک نگاہ کیا، نگاہ کر کے کہا باقی سب اٹھاؤ، یہ 4 کو رکھ دو۔ ایک امام حسین کا سر اقدس، ایک ابوالفضل عباس کا سر اقدس، ایک شہزادہ علی اکبر کا سر اقدس، ایک شہزادہ قاسم کا سر اقدس۔ کہا ان کو رکھو۔ پھر بار بار دیکھ رہا تھا سر ابوالفضل عباس کی طرف، کہتا ہے کہ احاذا رأس عباس ابن علی، تعجب سے کہتا ہے کہ یہ عباس ابن علی کا سر ہے؟ انہوں نے کہا یہ عباس کا سر ہے۔ کہا ان کان ھذا رأس عباس فأین لواؤہ، اگر یہ عباس کا سر ہے تو پھر عباس کا علم کدھر ہے؟ ابوالفضل کے علم کو لایا گیا۔ اللہ کان مخرقا من السیوف، تلواروں کے وار سے علم ابوالفضل ہر جگہ سے پارا پارا تھا۔ یہ متن روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یا عباس وممرق بالطعن، اور ہر جگہ سوراخ سوراخ تھا نیزوں کے نشان سے، تلواروں سے پارا تھا اور نیزوں سے سوراخ سوراخ۔ وَلَمْ يَسْلِمْ مِنْهُ إِلَّا مُقْبِضَةٌ، اس علم کا کوئی جگہ سالم نہیں تھا سوائے اس جگہ کے جہاں پر آپ نے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، وہ جگہ سالم تھا۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو یہ لعین 7 دفعہ قام وقعد، قام وقعد، اٹھا اور بیٹھا، اٹھا اور بیٹھا۔ کون؟ سرسخترین دشمن، قاتل یزید ابن معاویہ۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وقال ابا اللعن على ابا الفضل هكذا يصنع الاخ لاخيه۔ ابا اللعن عربی کا ایک جملہ ہے، محاورہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی صاحب فضیلت ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو تو عرب استعمال کرتے ہیں ابا اللعن، یعنی اس پر نقص انکار ہے، نقص کی گنجائش، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ ایک وصف ہے جو صاحب کمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا ابا اللعن ابا الفضل، ابا الفضل پر کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاکذا یصنع الاخ باخیہ، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اس طرح لڑتا ہے، اس طرح وفا دکھاتا ہے۔ ایک بھائی، پتہ نہیں یہ جملہ، اس جملے میں جو درد سمجھا یا نہ سمجھا، ہاکذا یصنع الاخ باخیہ، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اس طرح لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، معالی السبتین وغیرہ میں بھی ہے، کہ تمام شہداء پر جو زخم تھے اور ابوالفضل العباس میں ان تمام کے زخموں سے زیادہ زخم آپ کے جسم اقدس پر تھے۔ بس میں نے بتا دیا اور آپ نے سن لیا۔
تمام اصحاب حسین پر جتنے زخم تھے ان تمام زخموں سے بھی زیادہ جسم ابوالفضل العباس پہ زخم تھے. آپ تعجب نہ کریں کیوں اتنے زخم عباس پہ. اولاً یہ روایات میں ہے 4000، ایک 6000، 2 10,000، 3 30,000 کا لشکر صرف نہل علقمے میں ایک قطرہ پانی خیام حسین میں نہ جائے نگہبان ہے. اتنا لشکر موجود ہے. اب اتنے لشکر کے درمیان میں ایک شخص یکا و تنہا ہو. یہ ایک شخص ہے اسحاق ابن حویہ. وہ لشکر شامیوں میں سے ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں سے ہے. یہ لعین کہتا ہے کہ میری نگاہ عباس کے مشق پر ہمیشہ رہی. میں راقب تھا کہ یہ مشق کسی نہ کسی طرح خیمگاہ نہ پہنچے، میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. اور اتنے تیر برس رہے تھے ابوالفضل العباس کی طرف، کل جراد الطائرہ، جس طرح ٹڈیوں کا ایک لشکر آتا ہے اتنے تیر برس رہے تھے آپ پر. یہ دو، کثرت دشمن اور کثرت تیر، اور سب سے زیادہ مومنین کے دل کباب کرنے والی بات. جنگجو جتنا بہادر ہی کیوں نہ ہو، دشمن کے زخموں کو بچاتا ہے تو کس سے بچاتا ہے؟ ہاتھوں سے بچاتا ہے. جب تیر آئے، تلوار آ جائے، ہاتھوں سے بچاتا ہے کہ زخم جسم تک نہ آئے. یا انسان آنکھوں سے بچاتا ہے، جب کوئی تیر آ رہا ہو تو اپنے آپ کو ہٹاتا ہے. غریب عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا. لذا تمام اصحاب جو شہید ہوئے ان سب کے زخم ایک طرف، ابوالفضل العباس کے زخم ایک طرف. بس آپ نے گریہ کیا، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس عظیم ہستی کی مصائب پڑھوں، اور اصلاً میں لائق نہیں ہوں عباس کے مصائب پڑھ لے. بس اتنا کہتا ہوں، جب زینب کبریٰ کو پتہ چل گیا کہ عباس نہر علقمے کی طرف جا رہے ہیں، بھاگ کے آتی ہے علی کی بیٹی، کہتی ہے عباس ذرا رک جا میرے لال. عجیب دردناک جملہ فرمایا زینب نے. فرماتے عباس ابھی تو میں نے تجھے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں عباس. اور پھر فرماتے عباس ام ایمن سے میں نے سن رکھا تھا کہ زینب تو اسیر ہو جاؤ گی، لشکر شام تمہارے ہاتھ باندھ کے لے کے جائے گی. عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں مجال ہے زینب کو اسیر کرے. لیکن بھیا مجھے لگتا ہے وہ وقت نزدیک ہے. میرے لال اپنے بازو تو ذرا مجھے دکھا دے کہ آپ کے ان بازوں کا میں بوسہ تو لے لوں، قبل اس کے کہ دشمنوں کی تلوار ان بازوں کا بوسہ لے. اخاف اشتكي لك وعذب دليلك وبرد دموعي.
بھائی اپنی تنہائی زیادہ بتانے سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں آپ کا دل بے چین نہ ہو جائے۔ یا ریت الموت اخذ روحی و یرحنی، بس اتنا کہتی ہوں عباس، کاش میں مر جاتی، میرے جسم سے روح نکل جاتی، یہ منظر میں نہ دیکھتی عباس۔ یہ کیفیت ہے کس کا؟ زینب کبریٰ کا۔ اور حسین کی کیفیت کیا ہوگی؟ دو شہید ایسے ہیں، حسین خیمہ گاہ میں رہ نہیں سکا، ایک شہزادہ علی اکبر جب خیمہ گاہ سے نکلا، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر میں ہاتھ تھا، اکبر کے پیچھے پیچھے حسین نکل رہے تھے۔ ایک ابو الفضل العباس بہانہ یہی کیا، بھیا ابو الفضل العباس آپ اکیلے ہو، دشمن بہت زیادہ ہے، ان سب کے ساتھ لڑتے رہو گے تو کافی دیر لگے گی، بھیا ایسا کرتے ہیں میں بائیں طرف سے دشمن کو مشغول کرتا ہوں، آپ دائیں طرف سے تشریف لے جائے تاکہ اس طرح جلدی آپ فرات پہ قابض ہو اور پانی خیمہ گاہ تک پہنچ جائے۔ اللہ، بار بار حسین کی نگاہ عباس کی پر ہے، اور توافق تھا حسین اور عباس کا کہ عباس نے کہا تھا بھیا اگر ہم دونوں جدا ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ میں فرزند علی ہوں، آپ کہنا میں فرزند فاطمہ ہوں۔ ایک دفعہ عباس کی آواز آئی میں فرزند علی ہوں، حسین کے دل کو تسلی ہوئی، کہا پروردگارہ میرا بھائی زندہ ہے۔ جب دوبارہ آواز نہ آئی، خود نے فرمایا کہ میں فاطمہ کا لال حسین ہوں، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ دوبارہ کہا میں فاطمہ کا لال ہوں، کوئی آواز نہ آئی۔ سوچا شاید دشمنوں کی شور کی وجہ سے میرے کانوں تک عباس کی آواز نہیں آ رہی ہے، تیسری دفعہ پکار کے کان در کے سنا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ یہ وہ وقت تھا ابو الفضل العباس فرات پہ قابض ہو چکے تھے، فرات کا پانی چلو میں اٹھایا ہے، اور فذکر عطش الحسین، عباس کو حسین کی تشنگی یاد آئی، عجیب اشعار کہا عباس نے، یا نفس من بعد الحسین ہونی، اے عباس حسین کے بعد تو زندہ ہی کیوں رہے عباس؟ وَهَذَا الْحُسَيْنُ شَارِبَ الْمَنُونِ، یہ تمہارے آقا تشنگی کی وجہ سے جان بلب ہو اور تو طاقتور ہو کر فرات پہ قابض ہو کر پانی پیے۔ فَرَّمَ الْعَبَّاسُ الْمَاءَ، عباس نے پانی پھینک دیا اور خشک مشکیزے کو پر کیا، اور نکلے فرات سے لڑ رہے ہیں، پشت پر پانی ہے، عباس کی ہمت ہے، چونکہ عباس کا مقصد آپ کے پشت پر ہے، وہ کیا ہے؟ حسین کے تشنہ بچوں کو پانی پلانا عباس کا ہدف ہے، مقصد ہے۔ لیکن ایک لعین دغا سے چھپ کے بیٹھ کر عباس کے دائیں بازو قلم کر دیا۔ یہ ایک بات یاد رکھے، بسا اوقات ارباب مقاتل کوئی بات بتاتے ہیں تو لوگ جو عام جاہل لوگ ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں۔ بس میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں، پھر وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنا چاہیے جو امام ہے وہ حجت خدا ہوتا ہے، امام کی بات جانور بھی سمجھتے ہیں، مگر حضرت سلیمان کی بات
جانور نہیں سنتے تھے، حضرت داؤد کی بات نہیں سنتے، تمام موجودات عالم امام کی بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور امام حجت خدا بھی ان کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ جب بس یہ آپ کے ذہن میں ہو، جب ابوالفضل العباس کا بھائیں بازو بھی شہید ہوا تو ابوالفضل العباس فرماتے ہیں یا نفس لا تخشع من الکفار، اے عباس ان دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے، وابشری بجنت الجباری، تمہیں اللہ کی جنت کی بشارت ہو اے عباس۔ لیکن ایک لعین نے دور سے تیر پھینکا، عباس کی آنکھ میں لگا، نہ بازو رہے نہ آنکھ رہی، اس تیر کو نکالنے کے لیے سر کو جھکایا، ایک لعین نے سر اقدس پہ وار کیا، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، کہا السلام علیک یا مولا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین تیزی کے ساتھ فرات کی طرف رخ کیا، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک اسب باوفا ذوالجناح نے قدم نہیں اٹھایا۔ اسب باوفا نے قدم نہیں اٹھایا۔ حضرت آدم کو جو واقعہ کربلا سنایا گیا ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے، حسین کی تشنگی اتنی ہوگی کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں غبار سا آئے گا، یعنی حسین کی نظر بھی کمزور ہو جائے گی۔ حسین کو کچھ نظر نہیں آیا لیکن اسب باوفا نے قدم نہیں اٹھایا۔ حسین نے کہا اے اسب باوفا جلدی کر، میں نے میرے بھائی کی مدد کر۔ سر اٹھا کے کہنے لگا اسب باوفا حسین زمین پر تو دیکھ لے۔ جب حسین نے زمین پہ دیکھا تو ابوالفضل العباس کا دائیں بازو زمین پہ پڑا ہوا۔ ابوالفضل العباس نے حسین نے سینے سے لگایا، عباس کے ہاتھوں کو چوما، ذرا آگے جانے کے بعد دوبارہ ذوالجناح رک گیا۔ کہا امام نے ذوالجناح کیا ہوا؟ اشارہ کیا مولا زمین پہ تو دیکھ۔ جب زمین پہ دیکھا مشک سکینہ چھلنی ہو کے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا پروردگارہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بچوں کو پیاسا شہید کیا۔ حسین کی آس بھی ٹوٹ گئی۔ ابوالفضل العباس کے پاس پہنچے، بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، ایک دو جملے۔ عباس کے سر اقدس کو دامن میں رکھا، خون صاف کر رہے تھے، خون صاف کر رہے تھے، مٹی صاف کر رہے تھے، تو عباس بار بار اپنے سر کو زمین پہ رکھ رہے تھے۔ امام نے فرمایا بھیا مجھ سے ناراض ہو کیا؟ کہا مولا نہیں، تو کیوں بار بار اپنے سر کو زمین پہ رکھ رہے ہو؟ کہا آقا مجھے معلوم ہے میں ام البنین کا بیٹا ہوں، میرے سر فاطمہ کے لال کے دامن میں ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فاطمہ کے لال کا سر زمین کربلا میں ہوگا۔ فشہق شہقات، عباس سانسیں لینے لگے۔ فرمایا میرے لال کوئی وصیت ہے؟ زینب زینب زینب۔ فرمایا بھیا بس صرف ایک وصیت ہے، بہن زینب کو سلام کہنا۔ روح عباس پرواز کر گئی۔ حسین نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا واخا وعباسا واخا ومظلومہ۔ حسین لاش عباس کو لانا چاہ رہے تھے اور آپ کے حیات میں جب اٹھانے لگے تھے تو عباس فرماتے بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کو لے جانا چاہتا ہوں خیمگاہ میں۔
فرمایا بھیا میرے لاش کو یہیں روکنے دیجئے، کسی نہ کسی طرح میری روح نکل جائے گی۔ فرمایا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے مجھے شرمندگی ہے زینب کبریٰ سے، سکینہ کے رخساروں پر میں وہ آنسو دیکھ نہیں سکتا۔ حسین مجبور ہو گئے، علم عباس کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ جب دور سے زینب کبریٰ نے دیکھا عباس کا علم آ رہا ہے، دوڑی زینب کبریٰ علم عباس کی طرف۔ صرف زینب نہیں دوڑی، سکینہ مظلومہ سارے بچوں کو بلا کے کہہ رہی تھی آؤ بچوں، میرا چچا آ رہا ہے، وہ علم آ گیا، پانی لے آیا ہے۔ لیکن جب نزدیک سے دیکھا علم عباس آیا، عباس نہ آیا۔ حسین زینب کو کیسے بتاتے کہ بہن زینب عباس چلے گئے؟ بتا نہ سکے، عباس کے خیمے میں گئے، ستون خیمے کو ہلا کے خیمے عباس کو گرا دیا۔ زینب سمجھ گئی عباس چلے گئے، دوڑ کے فرات کی طرف جانے لگی۔ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بہن زینب کہاں جا رہی ہو؟ کیا عجیب جملہ فرمایا، بھیا میں عباس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی تو حسین نے روکا زینب کبریٰ کو، لیکن شام غریبان کو جب خیمے جل گئے، بچوں کو جمع کرنے کے بعد علی کی بیٹی سے رہا نہ گیا، نہر فرات میں عباس کے لاشیں پہ ہانک دیے۔ فرماتی ہے میرے لال اٹھو، میرے خیمے جل گئے ہیں، جب میرا محمل جل رہا تھا بھیا عباس، میں نے تجھے بہت یاد کیا۔ بھیا اٹھو، میرے بازوں کو تو دیکھو، شمر اور زجر نے اتنے تازیانے لگائے ہیں کہ میرے بازو میں نیل پڑ گیا ہے۔ وقت عصیری آیا، سب کو سوار کیا زینب نے، جب تنہا رہ گئی پھر عباس کی طرف دیکھا، کہا میرے لال کربلا میں مجھے کون لے کے آیا تھا؟ کیا اپنی بیٹی کو سوار کرنے کے لیے نہیں آؤ گے؟